نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم ایک ایسی خطرناک بیماری اور مرض کی نشاندہی کریں گے جو کرونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف جان لیوا ہی نہیں، دین، ایمان اور اجتماعیت کو برباد کر دینے والا وائرس ہے جو اس کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کا نام ہے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت سے، اختلاف اور انتشار سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ہدایات میں سختی سے منع کیا گیا، بار بار روکا گیا، اور سابقہ قوموں کے اختلاف اور انتشار کے حوالے دے دے کر اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات میں ہم مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پہ ذرا غور کریں، کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ مسلمانوں خبردار، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا الذین تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ برپا کیا، واختلفوا، اختلافات میں پڑ گئے، فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے، دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، اہل ایمان کے درمیان دراڑیں ڈال دی، ان کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنمائی کے لیے روشنی کی صورت میں، نور کی صورت میں موجود ہے، واضح دلائل موجود ہیں، ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم فرقہ واریت کو زیادہ سے زیادہ ہوا دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے یہ کام کیا، اور پھر ان کو بھی اور یہ کام کرنے والوں کو بھی بڑے دردناک عذاب کی اور خوفناک عذاب کی دھمکی دی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ اگر یہی کام کرنے پہ سابقہ قوموں کو اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے تو ہمارے کے لیے رحمتوں کی وعید کہاں سے آئے گی؟ اور پھر قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہروں پہ سیاہی اور کلونس چھا رہی ہوگی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہو جائیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ اس ایمان کے تقاضوں سے پلٹ گئے تھے، منحرف ہو گئے تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اپنے اس کفر کا مزہ چکھو عذاب جہنم کی صورت میں۔ یہ کفر کیا تھا ان لوگوں کا؟ اللہ نے نشاندہی فرما دی کہ میں نے ان کو کتاب کے ذریعے سے، میں نے ان کو ہدایت کے ذریعے سے، میں نے ان کو انبیاء کے ذریعے سے ایک امت، ایک گروہ قرار دیا تھا، انہوں نے اس دین کو بھی تقسیم کر دیا اور اس امت کو بھی تقسیم کر دیا، فرقوں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے، اور کل حزب بما لدیہم فارغون، ہر گروہ اپنے حال میں مست ہے، ہر ایک جنت کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ راہی اپنے آپ کو کہتا ہے اور دوسروں کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دین تقسیم، مسجد تقسیم، علماء اور بزرگ اپنے اپنے، حتیٰ کہ صحابہ کرام پہ نام پہ تقسیم۔ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق و محبت کے دعوے کے ساتھ دوسروں کو جہنم کی وعید سنا رہا ہے، اور دوسرا گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مخالفین کو صحابہ کا دشمن قرار دے رہا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مساجد پر فرقہ واریت کی اور فرقوں کی تختیاں آویزاں ہیں، ہر گروہ دوسرے کو گمراہ، بدتی، گستاخ، کافر، جہنمی، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے۔
استغفر اللہ العیاذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں ذرا آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس نے زیادہ بے چینی اور بے قراری پیدا کر رکھی ہے یا اس وائرس نے؟ کیا اس سے متاثرہ لوگوں کا دین، ایمان، عقیدہ، اعمال کچھ بھی محفوظ ہیں؟ نہیں۔ قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہوا ہے دین میں، دین کو تقسیم کیا ہوا ہے، وکانوا شیعا، اور مختلف گروہ بن گئے ہیں، کوئی گروہ دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسروں کو اسلام سے خارج کرنے والے خود اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کوئی آدمی اگر کسی کو کافر کہتا ہے، لعنتی کہتا ہے، تو وہ کلمہ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو گھر گھر میں فتنہ ہے، ہر گاؤں اور ہر بستی اور ہر قریہ اور ہر شہر میں جو ہے فتنہ برپا ہے، بے سکونی ہے، قطع رحمی ہے، قطع تعلق ہیں، لڑائیوں اور جھگڑے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں۔ یہ وائرس ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، جس کا نام فرقہ واریت ہے۔ تو اس وائرس کا کوئی علاج؟ ہاں بالکل، 14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ علاج ہمارے لیے بھیج دیا تھا، ہمیں ہدایت دی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا، سب باہم مل کر، شیر و شکر ہو کر، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، کندھے سے کندھا ملا کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، دو دیوار کے اندر جڑی ہوئی اینٹوں کی مانند ایک دوسرے سے جڑ جاؤ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، تفریقہ برپا مت کرو، سب مسلمان بن جاؤ، وسماکم المسلمین، اس فرقہ واریت سے نجات حاصل کرو۔ یہ دشمن کا سب سے بڑا حربہ ہے، اور اس نے ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے ہماری قوت اور طاقت کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ہمیں بے دست و پا کر دیا ہے، اور ہمیں خس و خاشاک کی طرح کبھی ادھر اڑا رہے ہیں، کبھی ادھر اڑا رہے ہیں، ہم بے وزن ہو گئے ہیں۔ ہمارا وزن اگر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اسی صورت میں کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، مسلمان بن جائیں، اور اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی صلو